ایک باپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو مجھے جو ہے پھٹے پرانے موزے جو ہے وہ پہنا دینا، میری خواہش ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں تو پھٹے پرانے موزوں کے ساتھ جاؤں۔ تو باپ بیمار تھا، کچھ عرصے کے بعد باپ جو تھا وہ فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو بیٹے کو اپنے باپ کی وصیت یاد آئی کہ میرے باپ نے مجھے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جو ہے پھٹے پرانے موزے پہنا دینا۔ تو جب بیٹے نے جو ہے اپنے علاقے کے کسی عالم دین سے پوچھا کہ ان کو موزے پہنا سکتے ہیں کہ نہیں، تو عالم دین نے جواب دیا نہیں، ہماری شریعت میں صرف بندہ جو ہے کفن لے کر جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز لے کر نہیں جاتا۔ تو بیٹے نے کہا کہ اس کا کچھ حال سوچیں، میرے باپ نے مجھے وصیت کی تھی۔ جب کافی علماء کرام اکٹھے ہوئے اس بات کی جو ہے گفتگو کرنی شروع کی، تو اچانک ایک بندہ آتا ہے، اس نے اس نوجوان کو ایک خط دیا اور کہا کہ تمہارے باپ نے مجھے ایک خط دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ میرا خط جو ہے میرے بیٹے کو دے دینا۔ تو جب اس لڑکے نے وہ خط جو لیا اس بندے سے پڑھا، اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بیٹے دیکھ لو، آج میرے پاس کتنا مال و دولت ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے میں پھٹے پرانے ایک موزے پہ لے کر نہیں جا سکتا۔ تو دیکھیے ہم اس دنیا میں اسی طرح بھاگ رہے ہیں، ہر طرف جو ہم یہی سوچتے ہیں کہ مال و دولت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ دیکھیے خالی ہاتھ ہم آئے تھے، خالی ہاتھ ہم نے جانا ہے۔ انسان خالی ہاتھ ہی آیا تھا دنیا میں، خالی ہاتھ تو نے جانا ہے، لیکن آج ہم ہر طرف جو ہے ہر وقت مال و دولت کے پیچھے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو بھول چکے ہیں۔ اسکندر اعظم بادشاہ تھا، وقت کا ایک بادشاہ تھا، اس نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرا ہاتھ جو ہے وہ کفن سے باہر نکال دینا۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیوں، اس طرح کیوں نکال دیں؟ آپ نے کہا کہ اس طرح میرا ہاتھ جو ہے وہ کفن سے نکال دینا تاکہ لوگ جو ہے میرے ہاتھ کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ اسکندر اعظم وقت کا بادشاہ ہے، لیکن وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے، سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تو ہم اس دنیا میں آئے ہیں خالی ہاتھ جانا ہے، لیکن مال و دولت کے پیچھے نہ جائیں۔ دیکھیے وہ ایک بزرگ تھے، وہ دریا کے کنارے کھڑے ہیں، وہ کھڑے ہو کر ادھر سوچ رہے ہیں۔ وہ ایک بندہ جو قریب سے گزرا، اس نے کہا آپ ادھر کیوں کھڑے ہیں، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اس بابا جی نے کہا کہ میں اس دریا کے خشک ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، کب یہ خشک ہو اور میں دوسرے کنارے تک پہنچ جاؤں۔ اس بندے نے کہا کہ بابا جی یہ دریا تو کبھی خشک ہو ہی نہیں سکتا، آپ کو اس دریا سے گزر کر جو ہے وہ دوسرے کنارے تک پہنچنا ہوگا۔ تو اس بابا جی نے کہا یہی تو میں تم لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی تمام مصروفیات، دنیا کے کام جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے، ان کام کو جو ہے ہم ان کام میں سے نکل کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے۔ تو ان کاموں کو جو ہے وہ چھوڑ کر جو اللہ کی بارگاہ میں آئیں، تو مال و دولت کو چھوڑیں، مال و دولت ہمیں یہیں پر چھوڑ کر جانا ہے، ساتھ کیا لے کر جانا ہے؟ اچھا مال لے کر